جو خواتین یا مرد چہرے کو حسن و جمال میں بہت زیادہ رکھنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ چہرے کے حسن و جمال، اس میں آنکھیں بھی، جسم بھی، ناک کان بھی، چہرے کا حسن و جمال بہت بڑھانا چاہتے ہیں، وہ جب بھی چہرے کو ملے صابن سے، وضو سے، ہاتھوں سے، جب بھی چہرے کو ملے صرف 3 دفعہ ہوا پڑھ لے۔ یہ عمل آپ کو میری طرف سے اجازت ہے۔ پھر عرض کروں، کائنات میں سب سے زیادہ حسین ام حوا تھیں، ان کے بعد آج تک کوئی حسن و جمال نہیں، سب سے پہلی حسین اور بہت زیادہ۔ میں جو بندہ چہرے کو ملے وضو کرتے ہوئے، کوئی چیز لگاتے ہوئے، کوئی بھی انداز ہو، چہرے کو ملے تو وہ 3 دفعہ صرف دل ہی دل میں ہر حالت میں ہوا ہوا اور ہوا پڑھ لے۔ بہت کمالات اور اس کے نتائج اور رزلٹ ہے۔ مجھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو ہر چیز 3 دن میں منوا لیتا ہوں، دیر ہو جائے تو 9 دن، دیر ہو جائے تو 11 دن۔ کہا 11 دن میری آخری، اس نے جو لفظ کہا نا وہ اچھا لگا مجھے لفظ، 11 دن میں میری آخری سیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد میری سیٹی گم ہو جاتی ہے، وسل ہوتی نہیں، وسل سیٹی، اس کے بعد گم ہو جاتی ہے، یعنی پھر مجھے بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس 11 دنوں میں میرا کام ہو جاتا ہے۔ کون سی چیزیں آپ نے بتائے نہیں تھے؟ 2 نفل پڑھیں، 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، اس طرح 12,000 اور 12 دگانے بتائے نہیں تھے؟ ہاں، میرے تو کام بن جاتا ہے، میرا تو ان نفلوں پہ اتنا یقین ہے۔ کہنے لگے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، یہ بتا دو۔ اور پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے آپ کی بات مجھے ہر جگہ کام آتی ہے، ہو یقین والے اور دھیان والے، بس یقین والے اور دھیان والے یہ نفل، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، اس کے ساتھ اللہ نے عرشوں کے فیصلے رکھ دیے ہیں، جو کرے گا اس کے ساتھ عرشوں کے فیصلے ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قلم ہے اور اللہ ہاتھ میں دے دیتا ہے، لکھ لے اپنے نوشتے پہ، لوح محفوظ پہ، جا خود لکھ لے۔ تو یہاں تک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نا، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بنا دیتا ہے، اللہ کہتا ہے جا خود لکھ لے۔ اور یہ نفل، چلو دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے تو یہ تھوڑا سا دکھ ہی سہ لے، کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی ناکامی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رزق کے مسائل ہیں، کوئی رشتوں کے مسائل ہیں، دکھ کا غم سہنا ہے، تھوڑا سا یہ نفل کا دکھ ہی سہ لے۔ 2 نفل دھیان والے پڑھے، حاجت کی نیت سے، توجہ والے پڑھے، اور پھر توجہ سے 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مائی میرے پاس آئی، بوڑھی تھی، موٹاپا تھا، یہاں شیٹی کا پین ہوتا ہے، درد جسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، ایک ٹانگ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، ان کو یہ درد تھا۔ مجھے کہنے لگی درد تو اٹھتی نہ تو چل دی ہے، اتنے تک آندی ہے۔ اب یہ سنا کے کہنے لگی، میں نے اپنی بہن سے کہا، بہن دیکھ گل سن، آپا مل جائیے، تیری دھی میرا پتر ہے، تو رشتہ کر لئیے۔ حکیم صاحب تسی خود دسو کہ میری بہن دا طریقہ پہ، اچھا میں سڑیا کہ درد نہ اتوں چل دی ہے، اتوں میں چل دی ہے، گوڈا میرا پٹھیا نہیں جاندا، پیشاب لئی ورتیا نہیں جاندا، اچھا میں بہن نو کیا، میں دیکھ بہن گل سن، آپا نا رشتہ کر لئیے، تیری دھی میری عمرہ اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں، اے ہوندیاں رہندیاں اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گل چل رہی ہے، بہن مانتی نہیں، اچھا درد نہ ایویں چاہ کہ میں نے پھڑ لیا میری ٹانگ، بالکل نہیں ہوتی، اچھا پھر ٹانگ کر کے دے اور چیخ بھی مارے، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس خاتون کا درد تھا، وہ بھی ایک درد تھا نا، اولاد بھی ایک درد ہوتا ہے، اولاد ایک درد ہوتا ہے، جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نظریں سوچیں پتہ نہیں کتنی دل کے اندر غم کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو میرے اوپر ایک چیز کھلی، کس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے نا ایک چیز کھلی، وہ یہ کھلی، اس کو جتنا اللہ رحمان
رحیم اور باسین میم، ان کے استحضار سے پڑھیں گے اس کی طاقت لاکھ ہزار کروڑ ارب بڑھ جاتی۔ اب یہ استحضار کیا ہے، اس کو ذرا میں کھولوں گا۔ اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھ لیں، وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا، گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ دکھی تو ویسے ہیں، دکھوں کی زندگی تو ویسے ہی گزاری ہے، تو ایک دکھ اور لے لیں پڑھائی کا، توجہ کا۔ کیوں؟ توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، پڑتا ہے۔ ایک درویش تھے، انہوں نے 700 والیوم 700 جلدیں لکھی صرف بسم اللہ کی با پہ، بسم اللہ کی صرف بے پر، جسے بے با کہتے ہیں، 700 جلدیں لکھی کہ بسم اللہ کی با کے اندر کیا کائنات کے راز پوشیدہ ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے اولاد نہیں ہے، جائیداد بہت ہے، اور میرے قریب والوں کی جائیداد پہ نظر ہے، حتیٰ کہ میرے رشتہ داروں نے جائیداد تقسیم کر بھی لی ہے، وہ تیرا، یہ بڑا ہو گیا ہے، وہ میرا، وہ تیرا، وہ میرا، اور بعض اوقات تقسیم پہ جھگڑا بھی ان کا آپس میں ہو جاتا ہے، نہیں میں تو یہ لوں گا، یہ مر جائے گا، وارث تو ہے کوئی نہیں، وہ کہنے لگا میں یہ لوں گا، یعنی یہ مرا نہیں ہے، ان کے جھگڑے پہلے شروع ہو گئے۔ میں نے انہیں کچھ ترتیب اسباب کی بتائی، اور پھر میں نے ان سے کہا اگر آپ کو ایک عمل بتاؤں جس میں ہے مشقت مشقت مشقت، اس کو کر لیں، روز کر لیں، تیسرے دن کر لیں، ہفتے میں ایک بار کر لیں، اور اس کو چند بار کر لیں، پر کریں ایسے کہ ہڈیاں بھی تھک جائیں، جسم بھی تھک جائے، دماغ بھی تھک جائے، حلق بھی خشک ہو جائے، حلق خشک ہو جائے، اس عمل کی مشقت کا اثر جسم پہ پڑے۔ بس اب میری الفاظ آسان ہے، اس عمل کی مشقت کا اثر، اور اگر اس عمل کی مشقت کا اثر تیرے جسم پہ نہیں ہے، پھر سمجھ لے کہ عمل عرشوں پہ نہیں گیا، بس آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، عرشوں پہ نہیں گیا۔ اب اس بات کو آپ دل میں دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر کس پہ ہو؟ جسم پہ۔ بس یہ ذرا دہرائیں دل میں، اور 3 دفعہ دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر دل، جسم، پٹھے، ہڈیوں پہ، گھٹنوں پہ، زبان خشک ہو جائے، جسم پہ ہو اس عمل کی مشقت کا۔ میں نے اس کو یہ سمجھا دی۔ آج بھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا، ان کا کام بنا یہی نفل، انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا۔ آپ اگر میں انہیں کہہ دیتا کہ بالکل آسان عمل ہے تو وہ تھوڑی سی مشقت میں خود چھوڑ دیتے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، پڑھنے میں، یکسوئی میں، اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، یکسوئی میں لیں۔ انہیں میری بات سمجھ آ گئی، میں نے سمجھایا انہیں۔ اور جب اس عمل کی، اب ذرا غور سے سنیں، جو میں آپ کو اپنا راز بتا رہا تھا اب آپ کو سمجھ آئے گا۔ جب اس عمل کی مشقت اپنے دل پہ، توجہ پہ، دھیان پہ، ذہن پہ، دل پہ، پٹھوں پہ لیں گے، پھر اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار کھلیں گے۔ کیا لفظ کہا میں نے؟ اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار، راز کھلیں گے، راز، ہاں کھلیں گے۔ پھر اللہ کی جیتی جاگتی حیرت انگیز مدد جیگتی جاگتی آنکھوں سے نظر آنا ہی شروع ہو جائے گی، اور لفظ اسم ذات اللہ، کیا کمال ہے۔ ایک دفعہ اللہ کہا، ایسے ہے جیسے نا کسی پتھر کو، پیسے کو پھینچو تو وہ نیچے جا رہا شفاف پانی میں نظر آ رہا، ایسے اللہ کہا، ایسی گھلتے 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 جسم میں اس کا سرور اور سکون جا رہا۔ اس عمل کی مشقت لیں، جیسے حجویری محل میں اینٹیں، پتلی پتلی اینٹیں اٹھا کے، اللہ اکبر، نیچے چلا گاہوں میں لگانے والے، اور وہاں کی صفائیاں، وہاں کی سمیٹنے والے،
ایسی اس کی مشقت اپنے اوپر لیں. دیکھیں ایک پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1000 جو پورا کرنا ہے، 1000 جو پورا کرنا ہے. ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی با، اس کی سین، اس کی میم، اس کا ایک ایک حرف اور لفظ اللہ، اور اس کا الرحمن اور اس کا الرحیم، اور اس کی فیض اور اس کی خیر اور اس کی برکت اور اس کی تاثیر اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور اس کے کمالات اور اس کی کیفیات میرے اندر ایسے اترتی چلی جائیں، اترتی چلی جائیں. درمیان میں وضو کی حاجت ہے، وضو تازہ بنا لے، پانی پینے کی چاہت ہے کو پانی پی لے، پر اس کو توجہ ہو، اونگ نہ ہو، نیند نہ ہو اور غفلت نہ ہو. یہ میرے اوپر چیز اللہ نے کھولی اپنے نام کی برکت سے، یہ کھولی. اور اس کو اس توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس توجہ کے ساتھ بس پڑھیں ڈوب کے، نہ ادھر دھیان، نہ ادھر توجہ، نہ موبائل ساتھ ہو، نہ کلاک سامنے ہو، نہ گھڑی سامنے ہو، نہ کسی کی آواز کانوں میں ہو، کچھ بھی نہ ہو. یکسوئی یکسوئی یکسوئی، کوئی چیز سامنے نہ. ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. وقت زیادہ لگ جائے گا، صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے. وہ کیا سمجھائیں؟ تو زندگی میں دکھ گزارتے گزارتے، زندگی کی تکلیفوں میں وقت گزارتے گزارتے دل تجھے پتہ ہے تو کہاں سے کہاں نکل گیا. تیرا وقت، تیری زندگی ایسے گزر گئی، کہاں سے کہاں چلا گیا. اے دل، تھوڑی سی یہ مصیبت نہیں، یہ مشقت نہیں، تھوڑی سی یہ برداشت کر لے. چلو مشقت ہی کہہ دے، یہ برداشت کر لے. اس دل کو سمجھانا ہی ہے تھوڑا سا، اور کچھ نہیں کرنا. بس جب دل کو سمجھائیں گے نا، یہ نفل عرشوں سے فیصلہ کرواتے ہیں. سیکٹریٹ میں لاہور میں ایک ملازم ہے، اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. ان کو حکمت کا شوق بھی ہے. ہم نے ایک دوسرے سے ایک دفعہ مجھے کہنے لگے ایک نسخہ میں دیتا ہوں، ایک آپ دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ لے لیں، آپ مجھے دینا دیں. میں نے کہا نہیں، میں دوں گا. پھر اس کا ایک واقعہ سنایا. کہنے لگے ایک مسجد کے بابا جی تھے، وہ لوگوں کو تیل دیتے تھے زخم جتنا گلا ہوا ہو. یہ بھی نسخہ سن لیجئے گا، ذرا سونے والے اٹھ جائیں. نسخہ جتنا پاؤں گلا ہوا ہو، کینسر سے، گینگرین سے، اور زخم جتنا گلا ہوا ہو، ڈاکٹروں نے کہا اس کو کاٹ دو. لوگ آتے تھے، ان سے تیل لے کے جاتے تھے، اور ہدیہ جتنا دیتے تھے قبول کر لیتے تھے، اور وہ تیل لگاتے تھے، زخم ٹھیک ہو جاتے تھے. لوگ حیران. میرے پڑوس میں بابا جی تھے، مسجد کے خادم تھے. میں نے نسخہ مانگا، بابا جی نے نہ دیا. بڑی مشکل سے بابے کی منت کی، کرتے کرتے آخر کار ایک دفعہ بابا جی مجھ سے کہنے لگے بیٹا سنا ہے کوئی ایسی کوچیں چلی ہیں؟ نہیں نہیں، ایسی کوچیں چلی تھی، نیو خان کی چلی تھی پہلے. میں سمجھ گیا کہ بابا سفر کرنا چاہتا ہے. بابا تھا کوئی پٹھانوں کے علاقے کا، وہاں کوئی سال میں ایک آدھ دفعہ جاتا تھا چند دن گزار کے. میں نے بابے کی ٹکٹ کرا دی. میں نے کہا بابا اب آئے گا، چلو ٹکٹ کرا دی، نسخہ دے دے گا، نسخہ دے دے گا. بابا آیا، بابا ایسے ملا جیسے تو کون میں کون، تو کون میں کون. میں بڑی بابے کی کھونے، منت، پاؤں دبانا، سر میں تیل لگانا، بابے کی تعریفیں کرنا. بابے کو جبریل علیہ السلام بنا دیا میں نے. بابا کہ ابھی تیرے عشق میں کمی ہے. ایک دو بابا کہنے لگا بیٹا وہ کچھ سنا ہے ملتان میں کوئی اللہ وسائی کی کرنڈی ہوتی ہے، ریشم کا سوٹ، اللہ وسائی کی مشہور کرنڈی ہے، بڑا مہنگا کپڑا ہے بیٹا وہ ہے. میں سمجھ گیا بابا سوٹ چاہتا ہے. کہنے لگے اس دور میں 2500 کا وہ سوٹ لے کر میں نے دیا بابے کو، اور بابے کو سلوا کے دیا. مسجد کا خادم بابا اللہ وسائی کی کرنڈی پہنے، ریشم لاجواب پہنے. میں نے کہا بابا نسخہ دے دے گا. بابا کہ تو کون میں کون. کہنے لگے زندگی میری گزر گئی، کچھ 4-5 سال گزر گئے بابے کی خدمت کرتے کرتے کرتے. چھوڑا میں نے بھی نہ.
مجھے کہنے لگے میں بھی ارائی پتر تھا اس نے الفاظ ہے یہ کہ میں بھی ارائی پتر تھا، میں نے بھی نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ بابا کہنے لگا اچھا یار تجھے نسخہ دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ۔ بابا حجرے میں لے گیا، اب ذرا نسخہ بھی آپ سن لو، مفت میں نسخہ سن لو۔ اس نے محنت کی، میں نے اس کو اس کا صلہ دیا، اور آپ کو تھوڑی سی کہانی بھی ملی، آپ ہنسے بھی صحیح، مسکرائے بھی صحیح، کرمیٹے پہ مت لی، اس کا بھی لے لیا ہوا۔ اسی کا نام تسبیح خانہ، اسی کا نام ابکری، اسی کا نام حویلی، کہ بغیر محنت کے۔ پر ایک تجربہ ضرور ہے، آپ نے بھی کیا ہوگا، جو چیز بغیر ہمت اور محنت کے ملے اکثر قدر نہیں ہوتی، سچی بات ہے۔ لیکن الحمدللہ مطمئن ہوں آپ قدردان مجمع بیٹھا ہے، مجھے تسلی ہے کہ آپ قدردان مجمع بیٹھا ہے، جن کی طبیعتوں، جن کے مزاجوں میں قدردانی ہے۔ اندر لے گئے، ایک بوتل دکھائی، اس میں تیل تھا، نیچے کچھ چیزیں بیٹھی ہوئی تھی، کہ یہ کیا ہے باپ؟ کہنے لگے یہ مسجد میں نا جب ٹیوب لائٹ جلاتا ہوں چھپکلیاں آ جاتی ہیں، مار مار کے اس میں ڈالتا جاتا ہوں، بھائی یہی نسخہ ہے۔ یہ جو ٹیوب لائٹ جلاتا ہوں نا مسجد کی لائٹ، تو اس میں چھپکلیاں آ جاتی ہیں، آتی ہیں نا، مارتا ہوں، ایک ڈبہ بنا ہوا ہے میرا، اس پہ تھوڑی سی آگ ہوتی ہے، اس پہ ڈالتا ہوں، چھپکلی جل جاتی ہے، وہی تیل سارا اٹھا کے بوتل میں ڈال دیتا ہوں، جو بھی آتا ہے اسی تیل میں سے ڈال ڈال کے جاتا ہوں، چھپکلیاں کم نہیں ہوتی، میری روٹی بھی کم نہیں ہوتی۔ ایک مارتے کو دوسری چھپکلی آ جاتی ہے، دوسرے مارتا ہوں تو تیسری چھپکلی آ جاتی ہے۔ چھپکلیوں کا تیل ہے اور واقعی اکسیر ہے۔ یہ غالباً میں نے آرٹیکل لکھا تھا، مضمون 1998 میں، 97 میں، 99 میں غالباً میں نے لکھا تھا۔ بہت لوگوں نے آزمایا۔ کوئی بیٹھا ہے چھپکلی کو عمل کرنے والا جس نے میرا یہ آرٹیکل پڑھا ہو؟ کوئی ہے جس نے اس چھپکلی کے تیل کا فائدہ پایا ہو؟ ہاں جی جی دیکھیں، آزمایا ہے تو بتائیں، آزمایا ہے کسی نے؟ جی آپ کے سالے کو شوگر کا زخم تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ پاؤں کاٹ دیں گے۔ کہنے لگے ہسپتال سے فارغ ہو وہ، گھر آ جاؤ، میں آپ کے لیے نسخہ بنا کے دیتا ہوں۔ پھر لاہور میں درس میں یہ سنا تھا، پاؤں سرسوں کے تیل میں 4 چھپکلیاں ڈالیں، جلائیں، چوتھے دن زخم بھرنا شروع ہو گیا، جس کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کاٹنا پڑے گا۔ چلو یہ روحانی کلاس کا حصہ ہو گیا۔ روحانی کلاس سے مراد تو مخلوق کو نفع پہنچانا ہے نا۔ اچھا پھر ابھی بات کا، بھائی آپ کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ ہاں بلڈے دی گال دے مزہ نہ بدول چس مکے نہیں بھائی، چس مکے نہیں۔ ایک بندہ میرے کو آ کے جی تو نہیں چس کو چس نہ کہ جی چس نہیں آتی۔ اب پٹھان کو کیا سمجھاؤ چس کیا ہوتی ہے؟ استا پختون دے چس کیا ہوگا؟ بتاؤ چس کسے کہتے ہیں؟ اب وہ پٹھان کو دوسرے سے پوچھتا ہے یار آپ بتاؤ چس کسے کہتے ہیں؟ مزہ دا خبر آدے سو۔ اچھا چلو، اصل میں نا آپ پردیسی بھی ہیں، اور پردیسی کو ہنسانے کا ثواب اگر بتانا شروع کر دوں جو روایات میں آتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ پردیسی کو خوش کرنا، اللہ کے مہمان کو خوش کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے چٹکلوں سے پھر آپ کو خوش کرتا ہوں جی۔ پھر ہفتے کے بعد بالکل ٹھیک، جس کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ کاٹ دیا جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، چلتا پھرتا ہے۔ آپ نے چھپکلی کے تیل کے کتنے تجربات کیے ہوں گے؟ ایک ہی کیا ہے؟
کہتے ہیں اس نے رکھا ہوا ہے، جس کو کہتا ہے درد ہو یہ تیل دے دو لگا دو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کون بندہ بیٹھا ہے آپ میں سے جس کے مشاہدے میں یہ روایت آئی ہو کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے؟ کون روایت آئی تھی؟ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ہاتھ۔ بھائی تیز کیمرہ چلایا کرو، زوم بھی کیا کرو، چلایا کرو، زیادہ دیر ہاتھ نہ کھڑے کرو۔ میرے مجمع میں ہاتھ کھڑے کرانے کا مزاج نہیں ہے میرا۔ ہاں جی روایت ہے، شمائل کبریٰ میں روایت ہے اور احادیث میں روایت ہے۔ اچھا یہ خود سوچیں، جس کو مارنا بھی ثواب، اللہ لعنت ہے حدیث میں، اس کے اوپر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ جس کو مارنا تو ویسے ہی ثواب ہو گیا۔ اچھا مار تو ویسے دیا، جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر، اس پیڑ کے ضائع تو برگ نہ کر۔ یہ آم کا درخت ہے، اس کے نیچے یہ جو آم کا درخت کھڑا ہے نا، آپ آموں کے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر یہ ہے اصل میں شعر، جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر، جس کے پھل کھاتا ہے اس کے پتے بھی ضائع نہ کر۔ جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر، اس پیڑ کے ضائع تو برگ نہ کر۔ چھپکلی پرانے زخموں کے لیے۔ ایک بندہ اور انداز سے چھپکلی مارتا ہے، پٹھانوں کی نسوار نہیں ہوتی؟ ہاں میں نے خود دیکھا، یہ بانس والی جھاڑو ہوتا ہے نا، بانس والا جھاڑو، آپ بھی مارتے ہیں ایسے؟ بہن مارتی تھی، دیکھو، اور کہتے ہیں آپ نے ماری؟ نہیں، نسوار وسے نسوار، آپ نے بھی نسوار سے ماری ہے، آپ نے بھی نسوار سے۔ یہ نسوار ہے کہ نسوار اگر بنو والی ہو نا، یہ پشاور والی نسوار ذرا تھوڑی سی ذرا سلیقے والی ہوتی ہے، محبت پیار والی ہوتی ہے، اور بنو والی نسوار بڑی سخت ہوتی ہے۔ پشتو بھی سخت ہے۔ بنو والے بیٹھے ہیں، کوئی کھڑے ہو جائیں۔ وہ بنو والا کھڑا ہو گیا، یہ بنو والے کھڑے، ہوئے بنو والے تو بہت ہیں بھائی۔ اس دن میرے پاس ایک بنو والا بندہ بیٹھا تھا، ذرا میری طرف دیکھنا، کھڑے رہو۔ مجھے کہنے لگا حکیم صاحب ہمارا ایک دوست تھا، میں نے اس سے کہا، سمجھ نہیں گئے، میں نے اس سے کہا گولی چلانے کا انداز، اب سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے اس سے کہا یار تم کیا بات کرتا ہے؟ پھر میں نے اس سے کہا نہیں ایسی بات نہ کرو، یہ گولی چلانے کا انداز دیکھ لو، اب سمجھ لیں، نہیں یار ایسا بات نہ کرو۔ حضرت آپ ہمارا مرشد ہے، اب ہم اس کے سامنے ہار جائے گا، لیکن وہ ہمارا جائیداد کا پارٹنر تھا۔ میں نے اس سے کہا حساب کرو نا، برسٹ مارنے کا انداز، یہ برسٹ مارنے کا انداز ہے، حساب کرو۔ اس نے کوئی حساب نہیں کیا، کوئی حساب نہیں کیا۔ یہ ریوالور کا انداز ہے، گولی مارنے کا انداز ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اس کو، میں کہا گولیاں کیوں مارے؟ کہا حضرت ہم نے کہاں گولی ماری ہے، ہمارے پاس تو بندوق ہی نہیں ہے۔ یارا میں نے کہا یہ بندوق مار رہے ہو کیا کر رہے؟ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ ہمارے ایک بزرگ تھے، فرمانے لگے ہم پہاڑوں سے آ رہے ہیں۔ اچھا جی آپ کی نسوار تیز ہوتی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اتنا تصدیق ہو گئے۔ مفتی زین العابدین صاحب فرمانے لگے ہم پہاڑوں سے آ رہے تھے تو ایک پہاڑی علاقے سے گزرے، دور سے ایک بچہ میں نے دیکھا دوڑ آ رہا ہے۔ میں کہا گاڑی تیز کرو، جلدی کرو۔ گاڑی تیز کی نا، اس نے پتھر اٹھا کے مارا۔ بھئی ہمارے علاقے میں آئے کیوں ہو تم؟ پتھر نہ لگا نا، اب میری طرف دیکھنا، وہیں بیٹھ کے یوں کرنے لگا، بچہ تھا، پتھر تو نہ لگا۔ وہ کہتے ہیں جھاڑو کے اوپر نا ہم نسوار لگاتے ہیں تھوڑی سی، اور چھپکلی کے ایسے کرتے ہیں، چھپکلی سمجھتے کوئی مچھر ہے، یوں کھاتے یوں نہیں جاتے، ایسے ایسے کرتے ہیں۔ ہمیں مارنے والے بتائیں، تنکے پہ روئی لگا کے گیلا کر کے، آپ کا تجربہ یہ ہے، اور کا تجربہ کیا ہے؟ ہاں، اور کسی کا تجربہ کیا ہے؟ ہاں ہاں، صرف سونگنے سے، خود پٹھان بتا رہا، دا خبرہ پختو سرے خبرہ کی گئی، او خواہ او
وہ خود پہلے بے ہوش ہو جاتی ہے بیچاری، پر بندہ بے ہوش نہیں ہوتا۔ چلو آپ کو نسخہ تو مل گیا اور مارنے کا طریقہ ہی مل گیا۔ نسوار کی ایک پوری 5 10 20 روپے کی آتی ہے، ایک پوری سے کتنی چھپکلیاں بن جائیں گی اور آپ کے کتنا نسخہ بن جائے گا، لاجواب۔ الرجی کے زخموں کے لیے، پرانے زخموں کے لیے، چہرے کے ختم ہونے والے کیل محاسوں کے لیے حیرت انگیز چیز ہے پیپ والے زخم۔ سوچیں جو ان زخموں کو ختم کر سکتا ہے جس زخموں میں ہے کہ پاؤں کاٹ دیں، ہاتھ کاٹ دیں، یہ چھوٹے موٹے زخم، ددر، چمبل، الرجی اور سورائسس، ان چیزوں کے لیے فائدہ نہیں دے گی؟ زبردست فائدہ ہوتا ہے اس کا، کمال فائدہ ہوتا ہے۔